اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان والی خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان کیا، جب ان کو نبوت ملی تو پورے جزیرہ عرب میں خاموشی تھی، کوئی اس بات پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ اس وقت سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا۔ آپ وحی اترنے سے پہلے آپ کے پاس تھی، اور جب آپ نے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لائی اور لبیک کہا۔ سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میری رسالت پر اس وقت ایمان لائی جب رسالت کو جٹلانے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت اپنے مال سے میری ہمدردی کی جب کہ لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم رکھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگ رسالت کے منکر تھے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون شخصیت ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی ہیں جن کو حضرت حسان بن ثابت نے ایمان لانے والا کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جا رہے تھے، جا کر ملے اور کہا کہ میں نے، چونکہ ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں بھی آپس میں دوست تھے، قریب تھے، تو جا کر ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے آپ کو آج محفل میں نہیں دیکھا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں میں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی جملے ختم کیے تو ابوبکر صدیق ایمان لے آئے۔ بچوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ ناداری کی وجہ سے حضرت ابو طالب ان کی پرورش میں کچھ پریشان تھے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت علی تشریف لائے اور نماز پڑھ رہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے پوچھا کہ اے محمد یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے اور اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کے لیے اللہ پاک اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید فرمایا کہ میں آپ کو وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور لات اور عزیٰ کا انکار کا کہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ بات اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہے اور میں آپ سے کچھ وقت مانگتا ہوں کہ میں اپنے والد حضرت ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو میں تمہیں اس بات کو خفیہ رکھنے، چھپانے کا کہتا ہوں، اس کا اعلان کرنے کا نہیں کہتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے اور وہ خاموش رہے ایک رات۔ تو رات کے اوقات میں اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی قوت، ایمان کی روشنی ڈال دی۔ صبح وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہوں اور لات عزیٰ سے انکار کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ دعوت قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں بچوں میں، یعنی کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ یمن کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں اغوا ہو گئے
اور اس طرح پکتے پکاتے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزیم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کو لے کر اپنی پھوپھی کی نظر کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے ان کو مانگ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور یہ 8 ہجری میں غزوہ موتا کے دوران یہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ پہلے غلاموں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیت ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔